بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 3 جنوری 2022 بروز سوموار۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے صحت کارڈ کے حصول کے لیے ضروری شرائط بتا دی۔ صحت کارڈ کے لیے نادرا میں رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ بچوں کا نادرا میں اندراج ہونا بھی ضروری ہے۔ نادرا میں رجسٹر ہوئے بغیر صحت کارڈ نہیں ملے گا۔ وزیر صحت پنجاب کی پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب ہیلتھ کارڈ کا اجرا تیزی سے جاری ہے۔ صحت کارڈ کے حصول کے لیے نادرا میں رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ بچوں کا نادرا میں اندراج ہونا بھی ضروری ہے۔ نادرا میں رجسٹر ہوئے بغیر صحت کارڈ نہیں ملے گا۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ صحت کارڈ سہولت کے لیے ہم نے ایک موبائل ایپ بھی بنائی ہے جس کے ذریعے عوام کو تمام معلومات مل سکیں گی، کیونکہ پنجاب کے ہر خاندان کو صحت کارڈ فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ صحت کارڈ کے لیے نادرا کے دفاتر سے رابطہ کیا جائے۔ اگر کسی فرد کا شناختی کارڈ نہیں بنا تو وہ لازمی بنوا لیں اور جن افراد کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کا بے فارم ضرور بنوائیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ پوری فیملی کے لیے ہوگا، لیکن یہ صحت کارڈ ہر فرد کو نہیں بلکہ گھر کے سربراہ کو ہی ملے گا اور ہر ضلع میں صحت کارڈ کی سہولت کا ایک ڈیسک بنایا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے رواں سال 25,000 ملازمتوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس لاہور میں خصوصی تقریب کے دوران صوبہ پنجاب میں صحت کارڈز کی باقاعدہ تقسیم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کارڈ بہترین اقدام ہے اور پنجاب کے ہر خاندان کو صحت کارڈ میسر ہوگا۔ فلاحی ریاست میں ہر آدمی کی بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ پنجاب کے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ 10 لاکھ روپے تک کی بھی ہسپتال میں جا کر علاج کروا سکتے ہیں۔ 3 کروڑ خاندانوں کے لیے 400 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صحت کارڈ ملک کو کہاں لے جائے گا یہ آپ کو وقت بتائے گا۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اسپتال بنانے کے لیے اتنے پیسے خرچ نہیں کیے۔ اب ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرے گا۔ پاکستان کے 3 شہر اومیکرون کی لپیٹ میں کیسز تیزی سے بڑھنے لگے۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں عالمی وبا کرونا وائرس کے نئے اور مہلک ویرینٹ کی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے 3 شہروں کے اومیکرون کی لپیٹ میں آنے کے بعد کیسز تیزی سے بڑھنے لگے۔ میڈیا رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ ملک کے 3 بڑے شہروں اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں عالمی وبا کرونا وائرس کے نئے اور مہلک ویرینٹ کی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے NCOC سے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اب تک اومیکرون کے 64 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ صوبہ پنجاب میں اومیکرون کے 50 کیسز میں سے 49 لاہور میں رپورٹ ہوئے۔ اسی طرح کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 7 میں اومیکرون کے 11 کیسز کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد علاقے میں 14 جنوری تک مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ اس حوالے سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس پھیلنے میں تیز جبکہ خطرناک اثرات میں کمزور ترین ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جاوید حیات نے کہا کہ نئے ویرینٹ اومیکرون سے دنیا میں شرح اموات کم ہے۔ 3 ہفتوں تک اومیکرون نہ پھیلا تو نئی لہر نہیں آئے گی۔ وبا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ نیا ویرینٹ اومیکرون وائرس پھیلاؤ میں تیزی سے کام کرتا ہے جبکہ باڈیز پر اس کے خطرناک اثرات کمزور ہیں۔ نئے ویرینٹ سے دنیا میں شرح اموات بھی کم ہے۔ کورونا SOPs پر عمل برقرار رکھنا ضروری ہے۔ وائس کنسلٹنٹ PKLI ڈاکٹر جاوید حیات ملک کے نزدیک اومیکرون وائرس
ویکسینیٹڈ افراد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر نیا ویرینٹ 3 ہفتوں تک نہ پھیلا تو نئی لہر نہیں آئے گی، جبکہ انچارج کورونا وارڈ جنرل اسپتال ڈاکٹر عرفان ملک کا کہنا ہے کہ لاہور شہروں میں یہ انفیکشن کم ہوگا۔ مریضوں میں خطرناک علامات بھی کم ہیں۔ اومیکرون سے اموات کی شرح صرف 2 سے 7% ہے۔ امارات نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر نئی پابندی عائد کر دی۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے متحدہ عرب امارات نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں کے لیے سفری ضروریات کو اپ ڈیٹ کر دیا۔ دنیا بھر میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت۔ متحدہ عرب امارات نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر PCR ٹیسٹ سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق عالمی سطح پر کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے متحدہ عرب امارات نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں کے لیے سفری ضروریات کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ برطانیہ سے دبئی پہنچنے والے مسافروں کو سفر سے قبل زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل PCR ٹیسٹ کروانے کی پابندی سفر سے 72 گھنٹے پہلے تھی، تاہم برطانیہ میں کورونا مثبت کیسز میں اضافے کے بعد متحدہ عرب امارات نے گرین لسٹ ممالک کی فہرست اپ ڈیٹ کر دی۔ اس حوالے سے امارات ایئر لائنز نے کہا کہ 2 جنوری 2022 کو برطانیہ سے دبئی جانے والے یا اس کے ذریعے سفر کرنے والے تمام مسافروں کو روانگی سے 48 گھنٹے قبل کیا گیا PCR ٹیسٹ پیش کرنا ہوگا۔ 48 گھنٹے قبل کیا گیا PCR ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں ہی دبئی میں آنے کی اجازت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ ٹیسٹ سرٹیفکیٹ بشمول اینٹی باڈیز ٹیسٹ اور ہوم ٹیسٹنگ کٹس دبئی میں قابل قبول نہیں ہیں۔ برطانیہ سے ابوظہبی پہنچنے والے ویکسین والے مسافروں کو پہنچنے کے چوتھے اور 8ویں دن PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔ روانگی سے قبل ٹیسٹ بھی کرائے جائیں گے۔ غیر ویکسین والے مسافروں کو ابوظہبی جانے سے پہلے PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی اور انہیں آمد پر 10 دن تک اپنی رہائش گاہ میں الگ تھلگ رہنا ہوگا۔ 9ویں دن انہیں CHA پرائم ٹیسٹنگ سہولت میں PCR ٹیسٹ دینا ہوگا۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے AF نیوز ورلڈ اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔